السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ایک بڑا دلچسپ اور معاشرے کو افیکٹ کرنے والا ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ بر صغیر پاک و ہند اور ان کے جو علاقے کو جو ارد گرد علاقے ہیں اس میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دھت سنڈروم۔ دھت سنڈروم بنیادی طور پہ بہت سے علامات کا مجموعہ ہے اور یہ اس نظریے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے جو حکیم وید اور عطائی ہیں وہ اس نظریے کی پرچار کرتے ہیں کہ جو منی کا ایک قطرہ ہے اس کے لیے خون کے 40 قطرے یا کچھ کہتے ہیں 100 قطروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کہ جو مشزنی ہے اس سے جو آپ کی منی ضائع ہوتی ہے تو آپ کی زندگی کم ہو جاتی ہے، آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اسی چیز کو لے کے آپ کے مولانا صاحب اور باقی جو لوگ ہیں اور جو معاشرہ ہے وہ آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ بہت غلط کام آپ نے کیا ہے اور یہ آپ کو مشزنی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کی وجہ سے آپ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں، گو کہ ایز کنٹروورشل ایز اٹ مے ساؤنڈ، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں پریولنٹ ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کی ترویج کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نوجوان مشزنی کرتا ہے وہ ایک شدید احساس ندامت کا شکار ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو احتلام بھی ہوتا ہے جس میں اس کا کوئی زیادہ عمل دخل بھی نہیں ہے تو وہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے جسم سے ایک بہت وائٹل چیز نکل گئی ہے، میری جان جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے، میری جو قوت ہے، قوت با ہے یا مردانہ کمزوری ہے اس میں کمی آ گئی ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک نوجوان اپنی جبلت کے ہاتھوں یا اپنے خواہش کے یا خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے یا اگر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مشزنی کی طرف جاتا ہے اور جب اس کا سیمن نکلتا ہے، منی نکلتی ہے، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نمبر 1 کہ بہت بڑا میں نے گناہ کیا ہے، نمبر 2 یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاؤں گا، نمبر 3 کہ اس سے میرا پینس جو ہے یا عضو تناسل جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا۔ جب وہ یہ بار بار عمل دہراتا ہے تو اس میں ایک ڈپریشن کسی کیفیت رہنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیزوں پہ توجہ دینا کم کر دیتا ہے، وہ اس کے موڈ چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ مسکرا رہا ہوگا تو دوسرے لمحے اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا اور بالعموم وہ ایک آوازاری اور ایک اداسی کی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے۔ سائنس اس کے بالکل برعکس کہتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کی منی نکلنے سے آپ کی نہ تو زندگی کی دورانیے پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ آپ جنسی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، نہ سائنس اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ 100 قطرے خون کے اور یا 40 قطرے خون کے اور 1 قطرہ منی کا جو ہمارے وید اور ہمارے جو حکماء ہیں یا جو عطائی ہیں وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ غلط کانسیپٹس ہیں جو معاشرے میں نسل در نسل پروان چڑھے اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو پیشنٹ کو سائیکولوجیکل یا ذہنی دباؤ کے امراض کا وہ شکار ہوتا ہے۔ اس سے جب آگے ایک سٹیج آتی ہے تو مریض کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہاں پہ درد شروع ہو گیا ہے، میری کمر میں بہت شدید درد شروع ہو جاتا ہے، میرا دل جو ہے وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے بخار لگتا ہے، مجھے چڑھ گیا ہے۔ یہ بھی کئی علامات ہو جاتی ہیں اس کی اگر وہ اسی چیز کو آپ پرپیچویٹ کریں اور مریض کو تعلیم نہ دیں اور اس کو یہ نہ بتائیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نقصان دینے والی ہے۔ اس سے بھی آگے چل کے ایک سٹیج آتی ہے جس میں مریض کو ہوشیاری آنا بند ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پہ اس کو ہوشیاری نہیں آ سکتی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے باڈی میں کوئی پرابلم ہوا ہے، لیکن وہ ذہنی دباؤ کا اتنا شدید شکار اور اتنا شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کو یہ تمام چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا ہمیں علاج کرنا پڑتا ہے، اس کی ہمیں مریض کی تھیراپی کرنی پڑتی ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا حقیقت حال اور سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور در حقیقت آپ کو مشزنی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ آپ کی جسم سے کوئی قوت خارج ہو جاتی ہے جس سے آپ ریپلیس نہ کر سکتے ہوں یا کوئی ایسی چیزیں۔
تو یہ تمام آپ کو تعلیم دینی پڑتی ہے مریض کو. پھر سم ٹائمز مریض اتنا شدید ڈپریشن میں اور انگزائٹی میں اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں ادویات مریض کو دینی پڑتی ہیں تاکہ اس سے اس کی صحت تھوڑی بہتر ہو. جو مریض ہمارے پاس اس سے آتے ہیں نوجوان کہ جی مجھے ہوشیاری نہیں آ رہی, ہمیں اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی پڑتی ہے, اس کے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ واقعی دھات سنڈروم کی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کی ہوشیاری نہ آنے کی. تو ہم پیشنٹ کو ایویلیویشن کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یار یہ وجہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ مینٹیلٹی ہے اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ کئی 100 سالوں سے یہی چلی آ رہی ہے اور اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ماڈرن سائنس اس کے برخلاف ہمیں بتاتی ہے. اور اگر یہ چلتا رہا تو مریضوں کو اسی طرح کا ڈپریشن اور انگزائٹی اور باقی علامات بھی ہوتی رہیں گی. اگر آپ کسی کو یا اگر آپ کے خیال میں آپ کو ایسا کوئی پرابلم ہے تو آپ میرے کلینک تشریف لائیں جہاں ہم آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے اور آپ کا علاج بھی کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.